وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ یعنی کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ التحریم کی پہلی آیت ہے، جس کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس سورت کا پس منظر ہمارے سامنے آیا، زمان نزول کے تعلق سے بھی ہماری گفتگو ہوئی، اور کن موضوعوں کے اوپر یہ سورہ ہمیں رہنمائی کرتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے بات آ چکی ہے۔ اب پہلی آیت اس کی تلاوت اور ترجمانی کی گئی، اب انشاءاللہ اس کی تفسیر کا ہم مطالعہ کریں گے۔ فرمایا جا رہا، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ اس کی تفسیر میں یوں ہے، یہ دراصل استفہام نہیں ہے بلکہ ناپسندیدگی کا اظہار ہے۔ یعنی مقصود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کرنا نہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، بلکہ آپ کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا جو فعل آپ سے صادر ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اس سے خود بخود یہ مضمون واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اسے حرام کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا اسے کوئی بھی حرام نہیں کر سکتا، اور اللہ نے جن کو حرام کیا کوئی بھی اسے جو ہے حلال نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اختیار نہیں رکھتے، اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نہ عقیدتاً حرام سمجھا تھا اور نہ اسے شرعاً حرام قرار دیا تھا، بلکہ صرف اپنی ذات پر اس کے استعمال کو حرام کر لیا تھا۔ لیکن چونکہ آپ کی حیثیت ایک عام آدمی کی نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی تھی، اور آپ کی کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے سے یہ خطرہ پیدا ہو سکتا تھا کہ امت بھی اس شے کو حرام یا کم از کم مکروہ سمجھنے لگے۔ دیکھو ایک نبی کا کتنا اہم رول ہوتا ہے، ایک ماڈل اور نمونہ ہوتی ہے پوری زندگی، ہر لمحہ نبی کی زندگی جو ہے امت کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے، ماڈل ہے، رہنمائی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ہی ہو جاتا تو پھر وہی چیز پوری امت جو ہے کرنے لگتی۔ تو یہاں پر اسی چیز کو یہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایسا ہوتا کہ امت کے افراد یہ خیال کرنے لگے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، ایسا ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت کے اندر یہ بات فرمائی، آپ کو اس فعل پر گرفت فرمائی اور آپ کو اس تحریم سے باز رہنے کا، اس حکم سے باز رہنے کا حکم دیا۔ کیا فرمایا تھا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کیا؟ یعنی اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریم کا یہ فعل خود اپنی کسی خواہش کی بنا پر نہیں کیا تھا، بلکہ آپ کی بیویوں نے یہ چاہا تھا
کہ آپ ایسا کریں، اور آپ نے محض ان کو خوش کرنے کے لیے ایک حلال چیز اپنے لیے حرام کر لی تھی۔ تفسیر ہے، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تحریم کے اس فعل پر ٹوکنے کے ساتھ اس کی اس وجہ کا ذکر خاص طور پر کیوں فرمایا؟ ظاہر ہے اگر مقصود کلام صرف تحریم حلال سے آپ کو باز رکھنا ہوتا تو یہ مقصد پہلے فقرے سے پورا ہو جاتا تھا، اور اس کی ضرورت نہ تھی کہ جس وجہ سے آپ نے یہ کام کیا تھا اس کی بھی تصریح کی جاتی۔ اس کو بطور خاص بیان کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مقصد صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو تحریم حلال پر ٹوکنا نہیں تھا، بلکہ ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کو بھی اس بات پر متنبہ کرنا تھا کہ انہوں نے ازواج نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی نازک ذمہ داریوں کا احساس نہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسا کام کرا دیا جس سے ایک حلال چیز کے حرام ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ یعنی کہ ازواج مطہرات کا رول بھی بہت امپورٹنٹ تھا۔ آپ لوگوں سے بھی کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو کہ جس سے امت کے لیے غلط رہنمائی ملے، اسی لیے یہاں پر یہ چیز کو جو ہے یہ ٹوکا گیا، بتایا گیا۔ اگرچہ قرآن مجید میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ چیز کیا تھی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، لیکن محدثین مفسرین نے اس سلسلے میں دو مختلف واقعات کا ذکر کیا ہے جو اس آیت کے نزول کا سبب بنے۔ ایک واقعہ حضرت ماریہ رضی اللہ قبطیہ کا ہے، اور دوسرا واقعہ کہ آپ نے شہد استعمال نہ کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ یہ دو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلیئرلی نہیں بتایا کہ کس چیز کو یہ کیے تھے کر کے، لیکن یہ دو واقعات کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ یہ آیت کا نزول ہوا ہو۔ حضرت ماریہ رضی اللہ کا قصہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط اطراف کے بادشاہوں کو بھیجے تھے، ان میں سے ایک اسکندریہ کے رومی پیٹریارچ کے نام بھی تھا، جسے عرب مقوقس کہتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے آزادی ہوئی، ایک سائڈ سے سکون امن کا اطمینان ہوا کہ اب یہ جو ہے حملے نہیں ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مختلف مقامات پر وفود بھیجے، ان میں مصر، پھر ایران، پھر ایسے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود بھیجے۔ تو ان میں ایک یہ تھا کہ مقوقس تھا، حضرت حاتب بن ابی بلطہ رضی اللہ، یہ نام گرامی لے کر جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے اسلام تو قبول نہ کیا۔ وہ لیٹرز میں کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف پیش کیا اور دین اسلام کی دعوت دی، اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلایا۔ دیکھیں کیسے 7 ہجری میں جو یہ صلح حدیبیہ یہ 6 یا 7 میں جو ہوا، اس کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف وفود جو ہے کیسے بھیجنے شروع کیے۔ تو اس نے جو ہے اسلام تو قبول نہ کیا، مگر ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آیا، اور جواب میں لکھا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ایک نبی آنا ابھی باقی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ شام میں نکلے گا۔ دیکھ کیسے کلیئر کٹ دعوت ان کو تھی کہ جو ہے اسلام کے دائرے میں آنے کے لیے، لیکن اس نے جو ہے بجائے، حالانکہ ایران کا بادشاہ کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ اس نے ایسا عمل کیا تو آپ نے کیا کہا کہ اس کی حکومت بھی اسی طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ چند سال کے اندر یہ پیشنگوئی جو ہے پوری کی پوری سچی ثابت ہوئی۔ تو یہ جو ہے اس نے کیا کیا، احترام کے ساتھ پیش آیا، اور ان کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھیجا جو قبطیوں میں بڑا مرتبہ رکھتی ہیں، ابن سعد کا ریفرنس ہے۔ ان لڑکیوں میں سے ایک سیرین تھی اور دوسری ماریہ۔ عیسائی حضرت مریم علیہ السلام کو ماریہ کہتے ہیں۔ مصر سے واپسی پر راستے میں حضرت حاتب نے
دونوں کے سامنے اسلام پیش کیا اور وہ ایمان لے آئیں۔ دیکھیں کیسے ثابت ہے، ان کو اسلام پیش کیا اور وہ لوگ ایسا ڈائریکٹ دعوت جو ہے ہوا کرتی تھی، بادشاہ سے لے کے غلام، یہ ہر ایک کے لیے جو ہے اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے سیرین کو حضرت حسان بن ثابت کی ملک یمین میں دے دیا اور حضرت ماریہ کو اپنے حرم میں داخل فرمایا۔ ذی الحجہ 8 ہجری میں انہی کی بطن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ خاتون یعنی حضرت ماریہ جو ہے یہ خاتون نہایت خوبصورت تھی۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں ان کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ کا یہ قول نقل کیا کہ مجھے کسی عورت کا آنا اس قدر ناگوار نہ ہوا جتنا ماریہ کا آنا ہوا تھا، کیونکہ وہ حسین اور جمیل تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی تھی۔ ان کے بارے میں متعدد طریقوں سے جو قصہ احادیث میں نقل ہوا وہ مختصراً یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے مکان میں تشریف لے گئے۔ کون تھے حضرت حفصہ؟ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی صاحبزادی تھی کہ مکان میں تشریف لے گئے اور وہ گھر پر موجود نہ تھی۔ اس وقت حضرت ماریہ آپ کے پاس وہاں آ گئی اور تقلیہ میں آپ کے ساتھ رہی۔ حضرت حفصہ کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سخت شکایت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راضی کرنے کے لیے ان سے یہ عہد کر لیا کہ آئندہ ماریہ سے کوئی ازدواجی تعلق نہ رکھیں گے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور بعض میں بیان کیا گیا آپ نے اس پر قسم بھی کھائی تھی۔ یہ روایات زیادہ تر تابعین سے مرسلاً نقل ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے بعض حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے بھی مروی ہیں۔ ان کی کثرت طرق کو دیکھتے ہوئے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں یہ خیال ظاہر کیا کہ اس قصے کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے، مگر صحاح ستہ میں سے کسی میں بھی یہ قصہ نقل نہیں کیا گیا۔ نسائی میں حضرت انس سے صرف اتنی بات منقول ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی جسے آپ تمتع فرماتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئی، یہاں تک کہ آپ نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جسے اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور دوسری متعدد کتب حدیث میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ سے جس طرح نقل ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم ہر روز عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج مطہرات کے ہاں چکر لگاتے تھے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ حضرت زینب رضی اللہ بنت جہش کے ہاں جا کر زیادہ دیر تک بیٹھنے لگے، کیونکہ ان کے ہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شیرینی بہت پسند تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں شہد کا شربت نوش فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ مجھ کو اس پر رشک لاحق ہوا اور میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ، حضرت سودا رضی اللہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ سے مل کر یہ طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ آئیں وہ آپ سے یہ کہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، ایک قسم کی بو آتی ہے، یہ کہہ کر کے انہوں نے طے کیا۔ ایک پھول مغافیر ایک قسم کا پھول ہوتا ہے جس میں کچھ بساند بو ہوتی ہے، اور اگر شہد کی مکھی اس سے شہد حاصل کرے تو اس کے اندر بھی اس بساند کا اثر آ جاتا ہے۔ یہ بات سب کو معلوم تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نفاست پسند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے
سخت نفرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کسی قسم کی بدبو پائی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنا صاف ستھرے نفاست پسند تھے، یہاں تک کہ اپنے جسم سے منہ سے بو آنے کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے آپ کو حضرت زینب رضی اللہ کے یہاں ٹھہرنے سے روکنے کی خاطر یہ تدبیر کی گئی اور یہ کارگر ہو گئی۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ تدبیر کی اور یہ کامیاب ہوئے۔ جب متعدد بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کر لیا کہ آپ یہ شہد استعمال نہیں فرمائیں گے۔ ابھی تینوں نے طے کیا تھا ایسے ہی بولیں گے کر کے، جب آپ لگا کہ ایسی تدبیر کی تو پھر آپ نے یہ شہد استعمال نہیں فرمائیں گے کر کے طے کیا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ فلن اعود لہ وقد حلفت، اب میں ہرگز اسے نہ پیوں گا، میں نے قسم کھا لی۔ دوسری روایت میں ہے وقد خلفت کا ذکر نہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس میں یہ الفاظ کہ واللہ لا اشرب، خدا کی قسم میں اسے نہ پیوں گا۔ اکابر اہل علم نے ان دونوں قصوں میں سے کسی دوسرے قصے کو صحیح قرار دیا اور پہلے قصے کو ناقابل اعتبار ٹھہرایا ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں کہ شہد کے معاملے میں حضرت عائشہ رضی اللہ کی حدیث نہایت صحیح ہے، اور حضرت ماریہ رضی اللہ کو حرام کر لینے کا قصہ کسی عمدہ طریقے سے نقل نہیں ہوا۔ صحیح یہ ہے کہ یہ آیت ماریہ رضی اللہ کے معاملے میں نہیں بلکہ شہد کے معاملے میں نازل ہوئی ہے۔ مفسر لکھتے ہیں شہد کے معاملے میں نازل ہوئی۔ قاضی ابو بکر ابن العربی بھی شہد ہی کے قصے کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور یہی رائے امام نووی اور حافظ بدر الدین عینی کی ہے۔ شہد کی تحریم کا قصہ صحیحین میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ سے مروی ہے، جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا، اس لیے یہی زیادہ قابل اعتبار ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت شہد کو اپنے اوپر حرام کر لینے کے بارے میں نازل ہے، یعنی کسی چیز کو حرام کر لینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہاں تک کہ نبی کو بھی یہ چیز نہیں ہے، یعنی یہ یہاں پر اس آیت سے ہمیں معلوم پڑتا ہے۔ پھر آگے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا، دونوں چیزیں، یعنی بیویوں کی خوشی کی خاطر ایک حلال چیز کو حرام کرنے کا جو فعل آپ سے صادر ہوا، اگرچہ آپ کے اہم ترین ذمہ دارانہ منصب کے لحاظ سے مناسب نہ تھا، لیکن یہ کوئی گناہ بھی نہ تھا کہ اس پر مواخذہ کیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ٹوک کر اس کی اصلاح کر دینے پر اکتفا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لغزش کو معاف کر دیا۔ یہ ہے وہ پہلی آیت کی ترجمانی اور تفسیر، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتا کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ مخواہ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔